حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں کہا کہ میں تمہیں اس شرط پر آزاد کرتی ہوں کہ تم ہمیشہ رسول اللہ کی خدمت رہو گے، تم ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہو گے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اب کہنے لگے اے ام المؤمنین، آپ یہ شرط نہ بھی لگاتی تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جب اللہ مجھے آزادی عطا کرے گا تو ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ رہوں گا، آپ کی خدمت میں رہوں گا، آپ کی غلامی میں رہوں گا. یعنی آپ مجھے آزاد کر رہی ہیں، میں اپنے آپ کو غلام رسول ہونے کا اعزاز سمجھوں گا. ساری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہونا میرے لیے اعزاز ہوگا. غلام ہونا، رسالت مآب کا غلام ہونا میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. یہ ہر جگہ پر یہ کہتے تھے میں غلام رسول ہوں، میں غلام رسول ہوں. حتیٰ کہ امام بہقی نے شعب الایمان میں اور پھر صاحب مشکات نے ایک حدیث نقل کی ہے. رومیوں کے ساتھ جنگ تھی تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر سے بچھڑ گئے جو رومیوں کے مقابلے میں گیا، بچھڑ گئے. جب بچھڑ گئے تو کہتے ہیں کہ جنگل سے میں گزر رہا تھا تو اچانک شیر میرے سامنے آ گیا. اب وہ بالکل حملہ کرنے والا تھا مجھ پر. یہ صاحب مشکات نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے، ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے. امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب اچانک شیر میرے سامنے آیا اور اس انداز سے کہ وہ مجھ پر حملہ کرنے کا پر تول رہا تھا، میں نے سوچا کہ اب میں اس سے کیسے بچوں، مجھے کون اس سے بچائے گا. دیکھیں عشق جو ہوتا ہے نا، عشق محبت جو ہوتی ہے اس کے انداز نرالے ہوتے ہیں. صحابہ سے بڑھ کر توحید پرست کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کو جاننے والا صحابہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا؟ جس یعنی جماعت کو جناب رسالت مآب نے سکھایا ہی یہ تھا کہ اللہ ایک ہے. آپ کی پوری تحریک اسلامی کی بنیاد ہی اس پر تھی کہ اللہ ایک ہے. تو ان سے بڑھ کر کوئی توحید پرست کون ہو سکتا ہے؟ لیکن سفینہ نے کیا کہا ذرا سنیے. سفینہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا کہوں، کس کے بارے میں کہوں کہ یہ شیر مجھے چھوڑ دے. تو کہتے ہیں اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اسے رسول اللہ کا بتاتا ہوں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیر کو بڑے ہی بہادرانہ طریقے سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، یا ابا الحارث انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے ابو الحارث، میں سفینہ رسول اللہ کا غلام ہوں. میرا نام سفینہ ہے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو وہ حملہ کرنے والا شیر جو ہے وہ اپنی وفاداری میں دم ہلاتا ہوا میرے آگے چلتا گیا. وہ آگے، شیر میرے آگے اور میں شیر کو فالو کرتا رہا. جہاں کہیں سے کوئی آواز آتی تھی شیر اس طرف اپنا کان جو ہے وہ لگا لیتا تھا کہ یہ غلام رسول ہے. اب میرا فرض بنتا ہے کہ بحفاظت اس کو اپنے لشکر تک جو ہے وہ پہنچا دوں. تو یہ غلامی جو رسول اللہ کی غلامی ہے یہ اصل میں آزادی ہے، یہ اصل میں عزت ہے. غلام کی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن جو رسول کا غلام ہو جائے دنیا کی عزتیں اس کے گھر کی طرف رجوع کر لیتی ہیں. جو رسول اللہ کا غلام ہو جائے ساری عزتیں اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور متبعین مومنین کے لیے اللہ نے اس عزت کو رکھا ہے.